پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بھٹو صدارتی ریفرنس 9 معاونین مقرر، عدالت کا فیصلہ بدل نہیں سکتے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ جو فیصلہ حتمی ہو چکا اسے ٹچ نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری کی کیس میں فریق بننے کی درخواست، مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں 11 سال بعد سماعت ہوئی، جسے براہ راست نشر کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس میں عدالت کی معاونت کے لیے 9 معاونین مقرر کر دیے۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ پھانسی کا فیصلہ سپریم کورٹ سے برقرار رہا، نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد ہوئی۔ عدالت کا فیصلہ حتمی ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے سابق وزیر اعظم سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کی۔ لارجر بینچ میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں۔ سماعت کے موقع پر سابق صدر آصف زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے سماعت کی براہ راست کارروائی کی درخواست منظور کی۔ پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک نے براہ راست کارروائی نشر کرنے پر عدالت کا شکریہ ادا کیا، جبکہ اس دوران بلاول بھٹو زرداری نے کیس میں فریق بننے کی درخواست کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ کی کارروائی پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کرتے تھے، اب ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر کارروائی لائیو ہوگی۔ ملک 2018 جیسے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ 2023 کے سندھ کے بلدیاتی الیکشن بھی مذاق تھے۔ غلط اور دھاندلی کی مثال دی جائے تو 2023 کے بلدیاتی الیکشن سب کے سامنے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ملک 2018 جیسے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق MQM رہنما مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں بانی PTI کو زبردستی لا کر بٹھانے کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ 2023 کے سندھ کے بلدیاتی الیکشن بھی مذاق تھے۔ ایسے بلدیاتی الیکشن کروانے پر صوبائی الیکشن کمشنر کو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے 3 حلقوں کی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دی ہیں۔ MQM عدالت میں اپنا موقف درست ثابت کر چکی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سے گزارش ہے ہمارے دیگر 6 مقدمات کو بھی دیکھیں۔ MQM چیلنجنگ الیکشن کو شفاف ہوتے دیکھنا چاہتی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ میں PP 15 سال سے حکمران جماعت ہے۔ اقتدار میں رہنے سے PP کا اداروں میں اثر و رسوخ ہے۔ غلط اور دھاندلی کی مثال دی جائے تو 2023 کے بلدیاتی الیکشن سب کے سامنے ہیں۔ MQM رہنما نے کہا کہ ہم انگلیاں اٹھنے سے پہلے ہی الیکشن کو بچانا چاہتے ہیں۔ حلقے خراب کر دو، ہاتھ پیر باندھو، تو کیا یہ مذاق نہیں؟ الیکشن کی تاریخ کی بھی تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ جسے جتوانا ہے اسی کا اعلان کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں ایک پولنگ اسٹیشن پر ڈاکو حملہ کرتے ہیں۔ ڈاکو پولنگ اسٹاف پولنگ کا سامان اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ ٹھیک 5 بجے پولنگ اسٹاف سامان واپس لے آئے اور ووٹ PP کا نکل رہا ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمشنر جیت کا اعلان کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ کل صبح الیکشن کمشنر کا تبادلہ ہو گیا، بہت دیر آئے، اب پتہ نہیں درست آئے ہیں یا نہیں۔ KPK اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، موٹر ویز بند، مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک پر اثر انداز ہونے کا امکان۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا 3را اور کراچی کا 5واں نمبر۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کو صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک، جبکہ شمال مغربی اضلاع میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ چاغی، تربت، پنجگور، نوکنڈی، دلبدین، ڑوب، کوئٹہ، قلات، زیارت، چمن، قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بارش اور برف باری کے بعد کوئٹہ اور صوبے کے شمالی علاقوں میں ہفتے سے منگل تک سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کوئٹہ، مستونگ اور قلات سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں مطلع کہیں جزوی اور کہیں مکمل ابرآلود رہا۔ کوئٹہ میں صبح کم سے کم درجہ حرارت -2 اور قلات میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب 16 سے 18 دسمبر کے دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 اور M11 مکمل بند کر دی گئی۔ M1 پشاور سے رشگئی، M3 فیض پور سے درخانہ،
M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں جبکہ M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کی گئی ہیں۔ شدید دھند کی وجہ سے قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا تیسرا اور کراچی کا 5واں نمبر ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ IMF کی شرط، حکومت کا ترقیاتی بجٹ میں کمی پر غور، ترقیاتی منصوبوں میں کٹوتی کا فیصلہ۔ رواں مالی سال کے دوران وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 950 ارب روپے مختص کیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ IMF کی شرط پر حکومت نے PSDP میں شامل 137 ترقیاتی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق IMF کی شرط پر ترقیاتی بجٹ میں کمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 116 ارب کے PSDP میں شامل 137 ترقیاتی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں کٹوتی کا فیصلہ مالیاتی مشکلات، مالیاتی خسارہ پورا کرنے کے لیے کیا گیا۔ وفاق نے موقف میں کہا کہ 116 ارب کے منصوبوں کے لیے صوبے فنڈ کرنا چاہیں تو کریں۔ پلاننگ کمیشن دستاویز میں کہا گیا ہے کہ PSDP کے 137 ترقیاتی منصوبوں پر کام کا آغاز نہیں کیا گیا۔ 116 ارب کے پروجیکٹس کی کٹوتی ہونے پر ترقیاتی بجٹ کا حجم 834 ارب رہ جائے گا۔ دستاویز کے مطابق رواں مالی سال کے دوران وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 950 ارب روپے مختص کیا گیا تھا۔ وزارت تعلیم، وزارت صحت، فوڈ سیکیورٹی اور دیگر وزارتوں کے منصوبوں میں کٹوتی کی گئی۔ منصوبوں کی کٹوتی سے مالیاتی خسارہ کنٹرول کرنے کے اقدامات پر IMF کو آگاہ کیا۔ PSDP سے نکالے گئے منصوبوں کو آئندہ مالی سال بھی شامل نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔